رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام ذکر فرمائے، جس میں ایک چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا کسی کو نیکی کی طرف متوجہ کرنا، نیک بات کی طرف متوجہ کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ صدقات مالی بھی ہوتے ہیں، صدقات جانی بھی ہوتے ہیں، صلاحیت کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا مال بہت ہے، وہ اس کو خرچ کرے۔ ایک آدمی کا مال نہیں ہے، صلاحیت ہے، اس کو خرچ کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پیسہ خرچ کرو یہی صدقہ، نہیں، یہ بھی صدقہ ہے اور ہونا چاہیے۔ انفاق کا بہت بڑا باب ہے، لیکن اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو لگانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر معروفات، یعنی وہ چیزیں جو شرعاً اور عقلاً اچھی سمجھی جاتی ہیں، اس کا پھیلانا، یہ اس کا حکم ہے۔ اور جو چیزیں منکر ہیں، یعنی شرعاً اور عقلاً اس پر نکیر ہے، ناپسند کی جاتی ہیں، اس کو روکنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ صدقہ ہے۔ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ایک ہے کہ اپنے دیگر کاموں کے لیے استعمال کریں کہ چونکہ یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، آدھی دنیا اس سے وابستہ ہے، اس میں ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے جیسے بازار جاتے ہیں، جیسے آپ منڈیوں میں جاتے ہیں، اسی طرح آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بازار میں جا کر بھی خیر کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں راستے کے حقوق بتائیں، اس میں بھی یہ بات فرمائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو اختیار کرو۔ تو سوشل میڈیا پر اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے وہ خیر کو عام کرنے کی، اچھا کانٹینٹ ڈالنے کی ہے۔ بیکار کانٹینٹ تو بہت موجود ہیں، تنزیہ تحریریں موجود ہیں، لعن طعن کا بازار گرم ہے۔ اچھی چیزیں کون عام کرے گا؟ جس چیز کو آپ نے معاشرے میں زندہ کرنا ہے، اس کو آپ بیان کریں۔ ہمارے بڑوں میں گزرے ہیں حضرت حاجی محمد عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں سے تھے، اللہ نے ان سے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام لیا۔ فرماتے تھے جس چیز کو زندہ کرنا ہے اس کے تذکرے شروع کر دو۔ تو ہم اگر خیر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم خیر کی بات بیان کرنا شروع کر دیں۔ کن مفتاحا للخیر، خیر کی چابی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، کہ خوشحالی ہے، برکت ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو خیر کی چابی بن جائے، شر کا تالا بن جائے۔ اور آپ نے فرمایا وویل لعبد جعلہ اللہ مغلاقا للخیر مفتاحا للشر، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو شر کی چابی بن جائے اور خیر کا تالا بن جائے، خیر کو بند کر دے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر اس پر ذرا غور کریں کہ ہم سے کہاں پر خیریں پھیل رہی ہیں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا کر رہے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا، ہماری صلاحیت، ہماری ایکٹیویٹیز، یہ کتنا امر بالمعروف کی طرف ہیں، کتنا نہی عن المنکر کے لیے۔ اور پھر اس کے مراتب بھی سمجھیں، اس کے حقوق بھی سمجھیں۔ بعض جگہ ہمارے اختیار نہیں ہے، ہم نہیں بول سکتے، تو ہمیں وہاں سکوت بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں معاشرے کی ایسے اصلاح کروں جیسے فلانا کر رہا ہے، وہ اتنے بڑے رتبے پر، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں مراتب رکھے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن پڑوس کے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے بچے کو آپ تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک، لیکن آپ پڑوس کے بچے کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مراتب ہیں، یہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ تو کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ علماء سے جا کے پوچھیں، اپنے آس پاس ماحول میں دیکھیں، اپنے دائرے میں دیکھیں، تاکہ ہماری آواز مؤثر بنے، ہمارا کانٹینٹ مؤثر بنے اور ہماری بات ایک خیر کے ساتھ پوری امت تک پہنچے۔ اس کا عزم آج آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے اقدامات کو شروع کرنا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com